تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج اس جمعہ کے لائیو بیان کے اندر حالات حاضرہ اور مسلمان کے عنوان سے بات کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس کا ایمان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ کرو گے اس کے اعتبار سے آخرت میں بھگتنا پڑے گا، جو تم نے بویا ہے یہاں پر وہی فصلیں وہاں تمہیں دیکھنے کو آخرت میں ملے گی۔ آخرت کا خوف، اللہ کا خوف جس قلب کے اندر ہوگا، وہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، قبیلہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ جب ایمان کامل اور مکمل ہمارے پاس موجود ہوگا تو لوگوں کی لعنت و ملامت کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج حالات حاضرہ کیا ہے؟ 5 اگست کو اکثر اخبارات میں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور بورڈ کے اکابرین و ذمہ داران اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک مہم چلائے ہوئے ہیں، قوم کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے میں بھی آپ سے چند گزارشات رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت حالات یہ ہیں کہ جہالت کی وجہ سے کہیے، کم علمی کی وجہ سے کہیے، دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے کہیے، ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، غیر مسلم بچوں کے ساتھ نکاح کر لے رہی ہیں، کورٹ میں جا کر نکاح کر رہے ہیں۔ حالات ارتداد کے اس قدر پھیل چکے ہیں کہ آئے دن اخبارات میں
सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब पर और फेसबुक पर आपको देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि मुसलमान लड़कियां किस कदर बेदीनी के माहौल की वजह से गैर मुस्लिम घरानों के अंदर जा रही है। और वहीं पर ये ख़बरें भी आप पढ़ रहे होंगे कि एक बच्ची अपनी चाहत के एतबार से, अपनी इश्क और मोहब्बत के एतबार से माँ बाप से बगावत करके, ख़ानदान से बगावत करके फ़ैसला वक्ती तौर पे कर लेती है, लेकिन जहाँ वो वहाँ पर जाने के बाद जब मज़ालिम उस पर ढाए जाते हैं, जो वो सोचती थी उसके ख़िलाफ़ में वहाँ का माहौल मिलता है, उसके साथ जो है ज़ालिमाना और जारहाना सुलूक किया जाता है, फिर वो खून के आंसू रोती है और वहाँ से फ़रार इख्तियार करके अपने ख़ानदान के अंदर आती है, अपने कबीले और बिरादरियों में आती है, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है। कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं कि चंद दिनों के अंदर रिटर्न होकर घर वापसी कर रही है। मेरी माँ और बहनों, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवानों, ये वक्त ऐसा है कि जिसमें आपको एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि मुस्लिम बच्चियों को हया और शर्म के एतबार से, मुस्लिम बच्चियों को इस्लामी तालीमात के एतबार से कैसा किरदार अदा करना चाहिए, किससे निकाह करना चाहिए, किससे नहीं निकाह करना चाहिए, उनको समझाने की, उनके माहौल पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बिगाड़ के तो बहुत ज़्यादा माहौल है, बिगाड़ने के लिए हर चीज़ जो है तैयार है। सोशल मीडिया के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, हाथ में मोबाइल है और नंगी नंगी तस्वीर और गलत किस्म के जो है मनाजिर देखकर क़ब्ल अज़ वक्त बच्चियां बालिग़ होती चली जा रही हैं, और माँ बाप जो है ये रस्म रिवाजात की वजह से, सामान जहेज़ की वजह से बच्चियों को थपकियां देते रहते हैं कि अभी बेटी सब्र कर लो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई। हमारे पास अहलुल्लाह फरमाते हैं कि नौजवान लड़के और लड़कियों की मिसाल एक प्यासे की तरह है। कोई शख्स अगर आपसे पानी मांगे तो उसको आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र कर लो, जमजम का पानी हमने मंगाया है, चांदी का घड़ा हमने मंगाया है, सोने का गिलास हमने मंगाया है, बेटे थोड़ा सब्र कर लो, आपको जमजम का पानी सोने के गिलास में पीने को मिलेगा। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और शिद्दत प्यास से इंसान बेचैन व बेकरार हो जाता है, तो उस वक़्त वो जमजम के पानी का इंतज़ार नहीं करता है, गंदी नाली का पानी पीकर जो है अपनी प्यास को बुझा लेता है। बस मुआशरे के अंदर जो हमने ख़राबियाँ पैदा की है, इस्लाह मुआशरे की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमने मुआशरे के अंदर इतनी ख़राबियाँ पैदा की है कि बच्ची शादी के काबिल होने के बावजूद हम शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि सामान जहेज़ की तैयारी करना है। सारे ख़ानदान वालों को, कबीले और बिरादरी वालों को बुलाकर खिला पिलाकर उनको खुश करना है। एक लड़का और लड़की के जज्बात को हम नहीं देखते हैं। नादानी तो हमारी यहाँ तक के है कि हम अपनी बच्ची का किसी वजह से जो है निकाह सादगी में कर लेते हैं, तो रुखसती आला पैमाने पे करने के फिराक में 2-2 महीने तरसाते हैं और तड़पाते हैं इन नौजवान बच्चे और बच्चियों को। ये किसने आपको इजाज़त दी? कभी आपने सोचा कि लड़के को दूल्हा बना दिया जाए, लड़की को दुल्हन बना दिया जाए, ईजाब व कबूल भी हो गया, फिर किस बात की रुकावट है कि उन्हें शबे ज़ुफ़ाफ़ नहीं मना दिया जाता? वो सुन्नत अमल जो है जिसके लिए आपने सारे बखेड़े किए, उससे क्यों रोकते हो? रुखसती 2 महीने के बाद होगी, रुखसती 3 महीने के बाद होगी, हालात ठीक होंगे उस वक़्त रुखसती होगी, सामान जहेज़ की तैयारी होगी उस वक़्त रुखसती होगी, फलां साहब आएंगे इसलिए रुखसती होंगी। थोड़ा सा एहसास कीजिए कि आपको नौशा बना दिया गया, ईजाब कबूल हो गया आपका, और करीब आकर आपको फिर दूर कर दिया गया, आप फिर करीब आकर फिर बिछड़ गए, और वो रात उस नौजवान लड़के के ऊपर जिसकी रुखसती नहीं की हुई है, उस रात जो लड़की की रुखसती नहीं हुई, वो रात कहाँ गुजारते, कैसी गुजारते, किन ख्यालात के साथ, किन वसाविस के साथ, उसको अगर सोचे तो रूह कांप जाएगी।
क्यों दिल का जिना कराने लगाते हो, क्यों आंखों का जिना कराने लगाते हो, क्यों दिमाग का जिना कराने लगाते हो? ये दिलो दिमाग के जिना से भी बचाने के लिए इस्लामी तालीमात मौजूद है आपके पास, कुरान और हदीस साफ तौर पे मौजूद है आपके पास। सादगी के साथ निकाह करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आपने उसको पामाल करके आपने बुराइयों के लिए राहें खोली है, आपने जिना के लिए रास्ते तैयार किए हैं, आपने रुखसती रुकवा कर जो है आपने उन पर जुल्म किया है। एक माँ बाप भला जालिम हो सकते हैं? अरे ये नादानी है, इस नादानी को ख़त्म करो। यही वजह है कि लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से शादियां कर रहे हैं। आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ क्यों भाग रही है? वो सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप रस्म और रिवाजात के पाबंद हैं, हमारे माँ बाप कबीले और बिरादरियों के पाबंद हैं, हमारे माँ बाप जो है हज़ारों रुपयों की तैयारी और लाखों रुपयों की तैयारी में हैं। ये अपने ज़िंदगी के एतबार से गलत फ़ैसला कर लेती है, किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है। अब वो रोज़ाना जिना कर रही है, इसका वबाल किसके ऊपर का? ये माँ बाप के ऊपर होने वाला है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अरे वो अक्लमंद माँ बाप जो अपने आप को दीनदार, हाजी साहब, नमाजी कहलाते हो, और उस लड़के और लड़कियों के नाना नानी, उस लड़के और लड़कियों के दादा दादी, उनको शर्म महसूस होना चाहिए कि अपने घर के माहौल और मुआशरे के माहौल को, अपने कबीले और बिरादरी, अपने ख़ानदान के माहौल का अपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? कल आखिरत में क्या जवाब दोगे आप? आपके ख़ानदान की एक बच्ची जो है गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है, पूरे ख़ानदान को दाव और पेच पे लगा देती है, बदनाम कर देती है, दाग और धब्बा लगा देती है। क्या कर रहे थे आप उसके बालिग होने तक के? क्यों नहीं आपने शादी का इंतज़ाम किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ उसका कसूर है वहाँ पर इन दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप का कसूर है, भाई बहनों का कसूर है, चचा और मामुओं का कसूर है। इन्हें शर्म महसूस करना चाहिए, आखिरत की फिक्र करना चाहिए कि हमारे ख़ानदान की एक बच्ची ने दाग और धब्बा जो लगाया, आप बरसों में उसको धो नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते। ये तो भगोड़े ख़ानदान की बच्ची है, आपको आसानी से उसने बदनाम कर दिया। क्यों नहीं नजरें रखी आपने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप दीनदार होते, आप नमाजी होते, हाजी साहब है, ईमान वाले हैं, आप कुरान वाले हैं, आपने क्यों नहीं इस आयत की तिलावत की, इसके तर्जुमे और इसके मफहूम को क्यों नहीं समझा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान बड़े प्यारे अंदाज में मुखातिब करके ईमान वालों से कह रहा, बेईमानों से नहीं कह रहा। अरे तुम ईमान वाले हो, तुम ही से कहा गया है। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आप तो सुबह फजर के लिए चले जाते हाजी साहब, माशाअल्लाह, आप तहज्जुद गुजार है, बहुत अच्छी बात है। दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं। क्यों पोतरा पोती, नवासा नवासी के ऊपर आपकी नज़र नहीं है? दादा साहब और नाना साहब और बाप, उनको थोड़ा एहसास होना चाहिए कि आप तो बहुत माशाअल्लाह दावत के काम में लगे, दीन के कामों में लगे, खानकाही निज़ाम में लगे हुए, लेकिन फजर की नमाज के वक़्त में आप इन बच्चों के ऊपर से जो रज़ाई हटी हुई है, लिहाफ हटा हुआ है, ब्लैंकेट हटी हुई है, उसको उड़ा कर जाते हैं। बच्चे को सर्दी लग रही है, आपने इस अमल से क्या साबित किया? आपने इस अमल से यह साबित किया कि मैं तो जन्नत के रास्ते पे जा रहा हूँ, तुम दोज़ख के अंदर चले जाओ। आप अपने हाथ से दोज़ख पे ले जा रहे, सुला दे रहे, उसको क्यों नहीं उठाया आपने? घर के माहौल को क्यों नहीं बनाया आपने? कल आखिरत में क्या ये पूछनी होगी? वो माँ बाप जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उनका काम है कि बच्चे ने फजर की नमाज अदा की है तो उसे नाश्ता दे, वरना वो उसे नाश्ता तक के ना दे। थोड़ा कुछ तरकीब और तदबीर तो करो, कोई तरीक़ाकार तो इख्तियार करो। बड़े आसानी से कह देते माँ बाप, मौलाना बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान हो गई, बहू को हम क्या बोलना, इस ज़माने में हम नहीं बोल सकते। आप खाना खिला सकते, घर में रख सकते, उनके चोंचले पूरे कर सकते, उनकी फरमाइशें पूरी कर सकते, उन्हें कपड़ा दिला सकते,
انہیں خرچ کے لیے پیسے دے سکتے، آپ سب کچھ کرتے ہیں، کیوں نہیں بریک لگاتے؟ کیوں نہیں شرائط رکھتے؟ کیوں نہیں آپ پابند کرتے کہ اگر آپ دیندار ہے، نمازی ہے، نمازوں کی پابندی کرو گے تو آپ کو کپڑا ملے گا، کھانا ملے گا، گھر میں رہنا ملے گا، ورنہ ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں نہیں ملنے والی۔ تھوڑا سائیکالوجی، نفسیاتی کوئی طریقہ تو اختیار کرو۔ کبھی آپ نے کھانے کے لیے کیوں نہیں روکا؟ آپ کیوں نہیں تاخیر کروائی؟ بیٹے نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد آپ کو کھانا ملے گا۔ آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنا سکتے ہیں، اور آپ کو ماحول کو بنانے کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچا رہے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور بعض تو گھرانے ایسے کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا رہے، شوق سے کہہ دیتے ہیں کہ بچی کی پسند ہے، بچی نے جس کو پسند کر لیا وہ چاہے وہ زندگی گزار لے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلم لڑکی ہے، غیر مسلم کے ساتھ جانے کے بعد اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 1 مہینے تک کے 2 مہینے یا 1 سال یا 2 سال جتنی بھی زندگی بسر کرو گے آپ، یہ کیا ہوگا؟ یہی تو زنا ہے۔ زنا کس کو بولتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بارڈر تک مت جاؤ۔ آپ بارڈر کراس کر لو گے جذبات میں آ کے، خواہشات کے غلام بن کر، نفسانیت کے غلام بن کر۔ قرآن نے تو ڈائریکشن دے دیا تھا، اب زنا کے قریب کیسے جا رہے ہیں؟ ہماری بچیاں جب گھر سے بن ٹھن کے نکلتی ہے، ماں باپ کو شرم محسوس ہونا چاہیے۔ وہ بچی جو ہے پہلے جنس پہنتی ہے اور فیشن کا لباس اختیار کرتی ہے اور اس کے اوپر سے برقع ڈال لیتی ہے۔ ماں خوش ہے کہ میری بیٹی برقع میں گئی، اور وہ رکشے میں جانے کے بعد برقع اتار کر بٹی میں رکھ دیتی ہے، اور شاپنگ مال میں اس کو دیکھ لیجئے، اس کی تصویر اتار لیجئے، اور وہ بھی تصویر خود بھی سیلفی اتار رہی ہے ماشاءاللہ۔ گھروں میں یہ جنس لا کر کس نے دیا؟ یہ بھیڈنگے لباس لا کر کس نے دیا؟ اس ماں باپ کو اگر اپنی اولاد کی فکر ہوتی تربیت کرنے کی تو وہ کبھی بھی خدا پاک کی قسم ایسا جہنمی لباس تو لا کر نہیں دیتے تھے۔ وہ جنس جس کو آپ نے خرید کر دیا یا بچی کو پیسہ دیا اس نے خرید کر لا لیے۔ آج اچھے اچھے مسلم گھرانوں کے اندر یہ لباس جنس کا آ رہا ہے، کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ لباس حرام ہے کہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں کا لباس اختیار کرتی ہے اور جو عورت مردوں کا لباس اختیار کرتا ہے، ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی چھوٹے معصوم بچوں کو آپ لڑکی کو لڑکوں کا لباس پہن جاتے، بہت خوش ہو رہے، ماشاءاللہ میری بچی کتنا اچھا دکھ رہی، کتنا اچھا لڑکا دکھ رہی، اور لڑکے کو جو ہے آپ لڑکی کا لباس پہنا دیتے، میرا بچہ جو ہے کتنی اچھی بچی دکھ رہی، اسے جو ہے آپ انسپیکٹر بنا دیے لڑکی کو، کتنے خوش ہو رہے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ بیبی کٹ اور یہ لباس بھی کل آخرت میں جو ہے پکڑ کا ذریعہ بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ، جو لڑکے کو لڑکی کا لباس پہنایا جاتا، جس لڑکی کو لڑکوں کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ یہ جنس کا جواز کہیں نہیں ملنے والا۔ یہ فیشن کے لباس آپ پہن سکتے ہیں لیکن اس کے حدود ہیں، دائرے ہیں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، سارے جسم کی نمائش کر رہے ہیں۔ اور اب تو ماشاء اللہ دیندار گھرانے کی، دیندار اور نمازی گھرانے کی بچیاں وہ بھی نمازوی تک کے پڑھ لیتی ہے، لیکن فیشنیبل جو ہے برقعے ایسے کہ سر شرم سے جھک جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بے راہ روی، یہ آزادی نہیں ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ لڑکی کی حیا ختم ہو گئی۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، ایک اصول دے دیا گیا ہے، جب حیا گئی تو اب جو چاہے وہ کر لے گی۔ وہ یہ حیا کی وجہ سے، یہ شرم کی وجہ سے، یہ تہذیب و تمدن کی وجہ سے، یہ اخلاق کی وجہ سے، یہ گھریلو میں ایک معاشرے کی وجہ سے ان کے پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اور محبت رسول اور عشق رسول کی وجہ سے بیڑیاں بنی ہیں۔ نہ پوچھ دل سے دل
ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ سچا عشق رسول، سچی محبت رسول پیدا کرو اپنی اولاد کے اندر اور اپنے اندر، تو یہ محبت رسول، عشق رسول آپ کو بیڑیوں کی طرح ہوگی۔ آپ کے قدم غلط نہیں اٹھ سکیں گے، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کر سکیں گے، ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کر سکیں گے، طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکیں گے، علم کا غلط استعمال نہیں کر سکیں گے۔ محبت رسول کا اسپیڈ بریکر تو لگاؤ، عشق رسول کا اسپیڈ بریکر تو لگاؤ۔ کیسی زندگی ہے؟ بچی کو آپ نے مخلوط تعلیم کے لیے بھیج دیا، آپ نے ایک دروازہ جہنم کا کھول دیا۔ آپ ضرور لڑکیوں کو پڑھائیے، لیکن مسلم لڑکیاں جہاں گرلس ہائی اسکول ہے، جہاں کالج صرف لڑکیوں کا ہے، وہاں آپ بھیجیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا اختلاط جو ہے اسکولوں سے، یہاں سے خرابی کا راستہ ہم جو ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کوئی بھی لڑکا تیرے کو پسند آئے نا تو اس سے تو شادی کر لینا۔ ڈاکٹر بننے تک کے وہ خود انتخاب کر لیتی، انجینئر بننے تک کے وہ خود انتخاب کر لیتی۔ اب اس میں اس کو آسان غیر مسلم اس لیے دکھتا ہے کہ غیر مسلموں کے پاس ایک پلاننگ منصوبہ ہے، یہود اور نصارہ کے پاس ایک پلاننگ اور منصوبہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بیرونی ممالک میں میں ایسے مراکز اور اڈوں پہ گیا ہوا ہوں، ایسی جگہوں پر گیا ہوا ہوں کہ جہاں پر یہودی لوگ اپنی دوشیزاؤں نوجوان لڑکیوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کا ذہن بنا رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، انہیں تعلیم اور تبلیغ دے رہے ہیں، انہیں یہ سمجھا رہے ہیں۔ میں نے جب غور سے سنا اور ہمارے ترجمان سے پوچھا کہ یہ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ان گناہگار آنکھوں نے وہ سارے مناظر دیکھے ہیں۔ گوری چمڑی کی بچیاں، نوجوان دوشیزائیں، اور ایک شخص لیکچر دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایمان والے کے بستر کی زینت بننا پڑے، اگر تمہیں کسی ایمان والے کے بستر کی زینت بننا پڑے، کسی مسلمان کے بستر کی زینت بننا پڑے، تو یہ سستا سودا ہے اس کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، یہ کام کے لیے آپ بالکل تیار ہو جانا۔ یعنی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں اس ٹریننگ کے ساتھ آتے، لڑکے مسلم لڑکیوں کو کس طریقے سے پھنسائیں گے، جال میں ڈالیں گے، اور گوری چمڑی والی بچیاں کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو پھنسائے گی، ڈاکٹر اور انجینئر کو کس طریقے سے اپنے عشق کے اندر مبتلا کر لے گی۔ یہ دنیا بہت دور تک کے پہنچ رہی ہے۔ ہم نے بیرونی ممالک کے اسفار کرنے میں ایسی کئی چیزیں محسوس کیے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو تو اللہ رسول کا حکم ماننا ہے نا، آپ مسلمان ایمان والے ہیں نا، آپ کو آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روایتوں پہ چلنا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول اور عشق رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہو، پھر اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے پہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ ماشاء اللہ حاجی ہے، نمازی ہے، آپ دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ ماموں ہیں، چچا ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرو جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تھی۔ پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، جو چھری رکے تو رکے اگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ قربانی دینے کو بچہ تیار ہو جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا صابر اور شاکر بیٹا تیار کرو۔ لوگ آتے ہیں، مولانا ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہماری بچی نافرمان ہو گئی، کوئی دعا بتا دو۔ پہلے دوا کرو پھر دعا کرو، پہلے ترکیب اور تدبیر کرو پھر دعائیں کرو۔
اور دعائیں تو ہیں نافرمان اور باغی اولاد کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا، میرے ازواج میں سے، میری اولاد میں تھے، وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا۔ یہ آیت جو ہے وظیفے کے طور پر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے، اپنی اولاد کا تصور کیجئے، اس کے بغاوت سرکشی کا تصور کیجئے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ العزیز اولاد اس وظیفے کی برکت سے فرما بردار بنے گی۔ لیکن ترکیب اور تدبیر کرنا، برسوں کا بگڑا ہوا خالی ایک دعا سے جو ہے سدھرنے والا نہیں ہے۔ بچپنے سے اس کا ماحول بناؤ، نمازوں کا، روزوں کا، اور ہمارے گھروں میں تہذیب، تمدن، اخلاق اور لباس کا بہت بڑا خیال کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لوگ بولتے ہیں کہ لباس کا جواز ہے، یقیناً ہے، لیکن بگاڑ بھی تو ہے اس کی وجہ سے۔ بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، لیکن یہ ہپی کٹ، بالوں کا بیبی کٹ، یہ معصوم بچیوں کو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بات، لڑکیوں کے بال کاٹنا حرام ہے، اس کو بیبی کٹ لینا حرام ہے، لپسٹک لگانا، یہ سارا فیشن میں ڈال کر اس کو بالکل ایک دم بالکل رقاصاؤں کی طرح، ناچنے والوں کی طرح، یا ویشیاؤں کے اڈے کی زینت بننے والوں کی طرح آپ بناؤ سنگار کر کے اس معصوم بچی کو آج سے تیار کرو گے، کل جوانی میں یہی حسن اور یہ سنگار جو ہے، یہ زیور لگا کر جو ہے باہر جائے گی، وہی ڈورے ڈالے گی اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور خاندان میں جو ہے وہی ساری صفے ماتم بیت جائے گا۔ اس سے بچانے کے لیے اپنی بچیوں کو فرماؤ، بتاؤ، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ حیا آدھا ایمان ہے۔ آج ہر حیا اور شرم بالکل ختم ہوتے جا رہی ہے، اس لیے کہ بچی جو ہے بالکل یعنی جو ہے ایک ڈاکو کا اور ایک ولن کا رول ادا کرنا چاہتی ہے، ایک پولیس اور ایک انسپیکٹر کا رول ادا کرنا چاہتی ہے۔ آپ بچی کو اس طریقے سے جو ہے ایکٹنگ بازی سکھا رہے ہو۔ یقیناً اپنی حفاظت کے لیے اگر کراٹے بھی سکھا رہے تو اس کا بھی طریقہ ہے، باکسنگ بھی سکھا رہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو کھیلنا کھلانا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ساتر لباس ہو، ایسا لباس جس میں اس کا پورا جسم ڈھکے، اور آپ ورزش کرائیے، آپ اس کو جو ہے تو کراٹے سکھا دیجئے۔ کئی ایسے بیرونی ممالک میں بچیاں ہیں فل نقاب کے ساتھ، ماشاءاللہ جم میں بھی جاتی ہے اور نکلتی ہے تو کوئی پہچان نہیں سکتا اس کو، اور جب کسی نے اس کو چھیڑا تو 2-3 جو ہے کراٹے لسے اس کا علاج بھی کر دیتی ہے۔ آپ اپنی بچی کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دقیانوسی طور پر سب ساری چیزوں کی تربیت کرو، اسلام میں جن چیزوں کی اجازت ہے اس کے حدود ہے، دائرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شارٹ کٹ لباس پہنا دیا، اتنا شارٹ کٹ کہ آپ دیکھ لیں گے کہ پیر اور پنڈلیاں نظر آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے سارا جسم یعنی نظر آ رہا ہے، باریک لباس۔ آخرت کے اندر کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات، بعض عورتیں ایسی ہے جو کپڑا پہننے کے بعد بھی وہ ننگی نظر آئے گی، اور یہ دور ہے، ایسا لباس ہے، آپ ایسے لباس پہ پابندی کیجئے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن حدیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے گھروں کا ماحول بنائیے، نورانی اور روحانی ماحول بنائیے، خیر و برکت والا ماحول بنائیے۔ آپ کے گھر میں کتابوں کی تعلیم ہو، ایک وقت تو بھی جو ہے درس حدیث، درس قرآن ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہو، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کی بچیاں اور بچے، آپ نماز کو کھڑے، آپ نماز کو جا رہے تو بچے اور بچیاں بھی آپ کے ساتھ آنے لگیں گے۔ رمضان کے جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی ماحول آپ اپنے گھرانے کا بنانے کی کوشش کرو۔ بہت آسان ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لہذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی، میرے شیخ محترم اور دیگر اکابرین نے اپیل کی ہے آپ سے کہ ان حالات میں ارتداد سے اپنی بچیوں کو بچائیے، غیر مسلموں کے نکاح میں جانے سے بچائیے، کورٹ کے یعنی جو ہے نکاحوں سے بچائیے،
آپ لوگوں کا کام ہے ہر محلے میں کمیٹیاں بنا کر اصلاح معاشرہ کا کام کرے، اور ہر ہمارے ماشاء اللہ اورنگ آباد کے اندر ابھی پرسوں کے اندر مجھے معلوم ہوا کہ شاہی مسجد کے اندر ایک نوجوانوں نے میٹنگ لی ہے، اس میں حضرت مولانا انوار الحق نے اشاعتی نے ان کو کہا ہے کہ بورڈ کے جو اپیل ہے اس کے مطابق نوجوان جو ہے اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر علماء کی سرپرستی میں کام کرے۔ لہٰذا میری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم کو ایک مہم بنا کر اچھے انداز سے اصلاح معاشرے کا کام کرنا چاہیے اور ان گھرانوں تک کے پہنچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھنا